میرے صابر پاک کا جلال پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ کس کو کہتے ہیں صابر پاک؟ ارے وہ صابر پاک کلیری وہ ہیں کہ جن کا جلال پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن کا جلال پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی شمس الدین ترک پانی پتی ہیں۔ ایک دن حضور صابر پاک سے سوال کر دیتے ہیں کہ حضور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بقا کسے کہتے ہیں اور فنا کسے کہتے ہیں، حضور آپ بتائے تو صحیح کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں۔ حضور صابر پاک نے ارشاد فرمایا اے شمس الدین وقت آنے پر بتا دوں گا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں۔ تو میرے حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے شمس الدین ترک پانی پتی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے شمس الدین جب ہمارا وصال ہو جائے تو ہمیں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ہمارا حجرہ بند کر دینا سب غیب سے ہو جائے گا، اور پھر ہمارا جنازہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں حضور تو پھر نماز جنازہ آپ کی کون پڑھائے گا؟ آپ کی جنازے کی نماز پھر کون پڑھائے گا؟ حضور صابر پاک نے ارشاد فرمایا شمس الدین ایک گھوڑ سوار آئے گا اور وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صابر پاک کا وصال ہو گیا تو پھر لوگوں نے دروازے کو بند کر دیا۔ کمرے کے اندر آپ کے حجرے میں جب آپ تھے تو آپ کے حجرے کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے جب دروازہ بند کر دیا تو اندر سے غسل کے پانی کے چھلکنے کی آوازیں آنے لگی، پانی کے گرنے کی آوازیں آنے لگی، پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، پانی کے چھلکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب آوازیں آنی بند ہو گئی، پانی کے گرنے کی آوازیں آنی جب بند ہو گئی تو لوگوں نے جب دروازہ کھولا، جب دروازے کو کھولا تو دیکھتے ہیں حضور صابر پاک کفن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے جسم انور پر کفن موجود ہے اور آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صابر پاک کی شان ہے، یہ حضور صابر پاک ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب اس کا انتظار ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ بڑے بڑے اولیاء صف میں سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء لائن میں لگے کھڑے ہیں، آپ کے مریدین سب باندھے ہوئے کھڑے ہیں، بڑے بڑے وقت کے جید علماء اپنے وقت کے جید علماء صف میں کھڑے ہیں، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا انتظار ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے جنازے کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھا دے، لیکن انتظار صرف اس کا ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اللہ۔ جب ایک نظر اٹھائی تو دور تک گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب دھول قریب میں آئی، گرد و غبار قریب میں آیا تو دیکھا کہ گھوڑے سے ایک سوار اترتا ہے اور اترنے کے بعد میں نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ہونے کے بعد میں پھر وہ جب اپنی سواری کو بڑھاتے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، شمس الدین ترک پانی پتی پڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، دامن کو پکڑ کر کے عرض کرنے لگتے ہیں حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہے؟ آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے وہ ولی ہے کہ جن کا جلال دنیا میں مشہور ہے۔ آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں کہ جب کل کو میرے صابر پاک کی تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ خلوت میں تو ساتھ رہا، شمس الدین جلوت میں تو ساتھ رہا، صبح میں تو ساتھ رہتا تھا، دوپہر میں تو ساتھ رہتا تھا، کھانے کے وقت تو ساتھ رہتا تھا اور رات کو تو ساتھ رہتا تھا، یعنی کہ صبح و شام خلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں تو ہی ساتھ رہتا تھا۔ تو بتا ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ میں نام کیا بتاؤں گا؟ جب ادیب اپنی کتابوں میں لکھیں گے تو میں نام کیا بتاؤں گا کس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ حضور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، یا پھر آپ اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دے، نقاب کو ہٹا دے تاکہ میں پہچان لوں کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے۔ اللہ اللہ۔ جب اتنا کہا تھا تو جب چہرے سے پردے کو ہٹایا گیا تو شمس
शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के कदमों के नीचे से जमीन निकल जाती है, जमीन खिसक जाती है, जमीन हट जाती है और शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं हुजूर मैं ये क्या देख रहा हूँ, तो फिर चार पाई पे कौन है और मेरी नजरों के सामने कौन है? साबिर पाक ने जवाब दिया था शमसुद्दीन तो भूल गया, तूने मुझसे सवाल किया था हुजूर ये बताइए कि फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? ऐ शमसुद्दीन अब वक्त आ गया है, इसी को फना और बका कहते हैं। सुन, वो जो चार पाई पे लेटा हुआ है उसको फना कहते हैं और जो तेरी आंखों के सामने मौजूद है उसको बका कहते हैं। ये मेरे साबिर पाक की शान है कि आपने अपनी नमाज जनाजा खुद ही पढ़ाई, तभी तो शायर ने कहा है कि जिसने अपनी नमाज जनाजा खुद ही पढ़ाई उनकी ऐसी करामत पे लाखों सलाम।